اور سنیں، ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، حالانکہ میں نے پوری کتاب میں اس طرح کے کئی واقعے نقل کیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دوست احباب سے، ان لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے جو اس وقت میرے والد کے ساتھ تھے، موجود تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ اس وقت نہیں تھا، مگر جو لوگ میرے والد کے ساتھ تھے، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ان سے سنا۔ قصبہ ڈاسنا انڈیا میں، وہاں پر ایک بزرگ مخدوم شیخ اللہ دیا، حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ان کے زیارت کے لیے ان کی مزار پر گئے۔ مزار ملاقات کی جگہ، زیارت کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مزار کا مطلب ملاقات کی جگہ، ملنے کی جگہ، زیارت کی جگہ۔ رات کا وقت تھا جب وہاں پہنچے۔ قصبہ تھا چھوٹا سا، سینکڑوں برس پہلے کی بات، یہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لوگ دیے جلاتے تھے گھروں میں، سڑکوں پہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چراغ لے کر، جس طرح آپ ٹارچ لے کے چلتے ہیں، چراغ لے کر لوگ چلتے تھے تو رستہ نظر آتا تھا۔ رات کا وقت تھا جب مزار پر گئے شاہ عبد الرحیم صاحب، تو آپ نے مزار پر فاتحہ پڑھ کے سلام کر کے کہا کہ جن کے مزار پر ہم آئے ہیں، مخدوم صاحب نے کہا ہے میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، کھانا کھا کے جانا۔ کھانا کھانا کون کہہ رہے ہیں؟ مزار والے بزرگ جو مزار میں دفن ہیں، وہ دعوت کر رہے ہیں کہ کچھ کھا کر جائیں۔ چنانچہ ہم لوگ ٹھہر گئے، شاہ عبد الرحیم صاحب ان کے ساتھی ٹھہر گئے، یہاں تک کہ سنسان ہو گیا، رات گہری ہو گئی، کسی اور کا نام و نشان نہیں رہا۔ ہم لوگ ہی تھے جو مزار پر بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ آئے تھے زیارت کو وہ باقی سب چلے گئے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب اور ساتھیوں پر دیر کی وجہ سے ملال سا طاری ہوا کہ کیا بات ہے، حضرت نے کہہ تو دیا ہے اور ابھی تک کوئی کھانے کا انتظام نہیں، آدھی رات ہو چلی ہے، دیر ہو رہی تھی، سناٹا ہو گیا تھا۔ اچانک اس وقت ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی جس کے سر پر ایک تھال تھا۔ کیا تھا؟ اونچی، جس میں میٹھے چاول اور کھانا موجود تھا۔ بڑے تھال میں چاول بھی تھے اور میٹھے چاول بھی اور کھانا بھی موجود تھا۔ اس عورت نے کہا میں نے نظر مانی تھی۔ کیا مانی تھی؟ منت، نظر مانی تھی کہ جس وقت میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے وہ واپس آئے گا، میں کھانا پکا کر حضرت مخدوم اللہ دیا کی درگاہ میں بیٹھنے والوں کو پہنچاؤں گی۔ مزار پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گی۔ اسی وقت میرا شوہر آیا ہے، سو میں نے نظر پوری کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ اس وقت درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ وہ یہ کھانا کھائے۔ ان تمام لوگوں نے وہ کھانا کھایا، وہ کھانا کھایا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ والے دیکھتے ہیں، سنتے۔ اس عورت کے شوہر کو اسی وقت بھیجا، اس کے دل میں ڈالا ابھی کھانا پکا اور لے کر جا، تو اللہ والے مرتے نہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اگر
علم نہیں رکھتے تو سیکھنا چاہیے، مگر بغیر جانے بوجھے انکار کر دینا، اعتراض کرنا، تو جو اولیاء کی شان کے منکر ہیں وہ جانتے اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ میں یہ آپ کو حدیثیں سنا چکا۔ تھانوی صاحب ایک عبارت لکھتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں اور پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ استعانت، آئیے بات تو سنا دوں۔ استعانت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی مدد مانگنا۔ کیا؟ نستعین، عون لفظ سنتے ہیں نا، یہ استعانت اور استمداد، مدد مانگنا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جو استعانت اور استمداد، کیونکہ سوال ہوا تھا کہ ارواح مشائخ طریقت جو سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں کہ ان سے استعانت مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، تو تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں جو استعانت و استمداد بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد من ہو شرک ہے۔ کیا مطلب؟ کسی مخلوق سے یہ بھروسہ، یہ یقین رکھنا کہ اس کو علم و قدرت ہر وقت حاصل ہے، ہمیشہ کے لیے حاصل ہے اور یہ خود سے مدد کرتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل سے صحیح ثابت نہ ہو، معصیت ہے۔ کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ غیر مستقل ہے، یہ تو نہیں کہ ہر وقت طاقت رکھتا ہے، خود سے طاقت رکھتا ہے، اور وہ کسی دلیل، وہ علم و قدرت، اس کی وہ جان پہچان شان کسی دلیل سے صحیح ثابت نہ ہو تو یہ گناہ ہوگا۔ اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے۔ یعنی مخلوق سے ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کو غیر مستقل علم و قدرت ہے، ہر وقت نہیں ہے، اور جو استمداد بلا اعتقاد، یعنی اس سے جو مدد مانگ رہے ہیں وہ کسی دلیل سے ثابت ہے، تو کہتے ہیں ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور جو استمداد بلا اعتقاد علم و قدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل، پس اگر طریقے استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے۔ یعنی ایسی مدد بغیر عقیدے، علم و قدرت کے بغیر عقیدے، نہ مستقل نہ غیر مستقل، مگر وہ طریقہ مدد مانگنے کا مفید ہے تب بھی جائز ہے، جیسے آگ سے مدد، پانی سے مدد اور تاریخی واقعات سے، ورنہ لغو ہے۔ یہ 5 قسمیں تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر النبادر میں بیان کی ہیں۔ اور سنیں، کہتے ہیں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر اعانت ظاہری کرے، اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ واقعات آپ کو سنائے۔ اس کے علاوہ متعدد واقعات اور بھی ہیں کہ قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا ایک شخص، تو وہ روح کسی پر ظاہر ہوئی کہ اس پڑھنے والے سے کہو تھوڑا سا اور پڑھ دے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کے سننے میں، اس کو کہو اور پڑھ دے۔ تو سنتے ہیں یا نہیں؟ اسی میں تھانوی صاحب کی کتابوں کے اور بھی حوالے، یہ میری کتاب مزارات و تبرکات، دوسری میری کتاب ہے، اس کا نام ہے قبر کے احکام اور آداب۔ ان میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں،
پڑھنا چاہیں تو ہم کئی واقعات، اور وہ سب ان کی کتابوں سے لکھے ہیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں. تو ہم پر فتوے لگاتے ہو تو اپنے بڑوں پر بھی لگاؤ نا. یا تو یہ کہو کہ تمہارے بڑے غلط ہیں تم صحیح ہو، یا یہ کہو کہ تم غلط ہو وہ صحیح ہے، پہلے فیصلہ گھر میں کر لو، ہم پر بعد میں فتوے لگانا. تو قرآن نے بتا دیا کہ جو نصیحت نہیں سنتا وہ کیسا ہے؟ مردے کی طرح. کیسا ہے؟ اونچی. تو چونکہ سماع موتا کے لفظ آئے تھے، میں نے اس لیے اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہمارا یقین ہے اللہ والے سنتے ہیں. قریب دور زندہ مردہ یہ بحث کرنے والے ہیر پھیر کرتے ہیں کہ جی قریب سے سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے. یہ ہیر پھیر ہے ان کا، یہ محض ہیر پھیر ہے. مدد بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی. میں نے کہا نا اگر صرف واقعات سناتا رہوں 2 جمعے اور لگا دوں. اتنے واقعات ہیں اس حوالے سے، اور انہی لوگوں کی کتابوں میں ہے جو آج ان کے ماننے والے جو اعتراض کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کا وہ بندہ ایمان والا ولی ہو، سچا بندہ ہو، مومن ہو، تو وہ مزار میں بھی سنتا ہے، مزار میں بھی زندہ ہے. اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو کفر کرنے والا، بدعقیدہ میں انتہا کو پہنچے والا، وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ. کیوں؟ کہ جو حقیقت کو نہیں سمجھتے، سچ کو قبول نہیں کرتے، نصیحت نہیں سنتے، وہ کس طرح ہیں؟ جیسے مردے. تو جو سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایمان والے.